آپ کے جانوروں کو بھگا کر لے گئے۔ اب رعایا کے جان و مال کا تحفظ دیکھیے، آپ وہ اس کا لیول دیکھیں کہ وہ بڑا کوئی امیر مالدار آدمی نہیں ہے، وہ ایک چرواہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن ریاست مدینہ کے حکمران، اس کے والی و وارث تڑپ اٹھے۔ آپ نے کہا جائیے ان کا پیچھا کریں، انہیں گرفتار کر کے لائیں۔ وہ سارا مال بھی ان سے برآمد کروایا، اور جو چرواہے کو قتل کیا اس کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا تھا، ویسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہوئے انہیں سخت سزا دی، اور قتل کرنے والوں کو جواب میں بدلے میں قتل کیا گیا۔ یہ ہے کہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ امن کا فروغ، ریاست کوئی بھی وطن یا ملک امن کے بغیر وہ بالکل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ امن نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیے، جب یہ بیت اللہ بنا دیا، شہر آباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ ایک مقام پہ کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ رزق کی دعا بعد میں ہوگی، امن کی دعا پہلے ہوگی۔ گھر میں فروٹ ہو، گھر میں سبزی ہو، گھر میں رہنے سہنے کی تمام اشیاء ہوں، لیکن اگر گھر والوں میں محبت ہی نہ رہے، امن ہی نہ رہے، تو یہ چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔ سارے رشتہ دار مل جل کر وہ اگر زور لگا دیں، میاں بیوی کا دل ہی نہ ملے، لڑائی جھگڑے پڑ جائیں، تو ان چیزوں کی حیثیت نہیں رہتی۔ پہلی بات امن ہے۔ اگر دھماکے ہو رہے ہوں، جانیں لٹ رہی ہوں، عزتیں پامال ہو رہی ہوں، تو ایسے حالات میں انسان نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ عبادات کر سکتا ہے، نہ اسلام پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی دعا، اور اس کے بعد یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کو پرامن ریاست بنائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ کے پاس انہوں نے ایک منظر دیکھا، یہ وہ بیچارے لوگ پڑے ہیں کہ گلے میں کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بھوکے پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکوے شکایات کر رہے ہیں۔ عدی بن حاتم سردار کے بیٹے ہیں، یہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں بھی مسلمان ہو گیا میری کیا حالت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے تاثرات بھانپ گئے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ اے عدی، ایک وقت اسلام کا وہ بھی آنے والا ہے، عرب کا ایسا امن کا پرچم لہرانے والا ہے، ماحول تجھے ایسا ملے گا کہ ہیرا مقام سے ایک عورت چلے گی اور وہ سفر کرتی کرتی بیت اللہ میں پہنچے گی، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گی، اور اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ طے قبیلے کے ڈاکوؤں کا کیا بنے گا، جو راستے میں نہ عزتیں چھوڑتے ہیں، نہ جانے، نہ ہی مال چھوڑتے ہیں، نہ ہی مسافر ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہتے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ کہا میں سوچ رہا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، پھر وہ امن آیا۔ کہتے ہیں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہیرا مقام سے اکیلی عورت اپنے اونٹ کے کچاوے میں بیٹھ کے چلتی ہے، مکہ پہنچتی ہے، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ امن دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے بعد یہ وہ ریاست کے وہ حکمران تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک، وہاں سے لے کر تاریخ اسلام کے ہر ایماندار محنتی امت کا درد رکھنے والے حکمران تک، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ریاست میں امن قائم کریں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پانچواں حق یہ ہے، حکمران کی ذمہ داری اور عوام کا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ یہ عوام کا حق ہے، حکمران اس کو ادا کریں، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں۔ نیکی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت ہی امت دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ آپ نے کبھی یہ چبرجی چوک سے گزرے تو جہاز دیکھا ہوگا، یہ آج کل کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ اب جب کبھی یہ
فضاؤں میں اڑتا ہوگا تو اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے، گوگل پہ کبھی اس جہاز کی قیمت لکھیے گا تو آج کے دور میں آپ کو لاکھوں ڈالروں میں اس کی قیمت ملے گی، لیکن یہ لاکھوں ڈالروں کا تب تھا کہ جب یہ مقصد پورا کرتا تھا، جب یہ سواریاں لے کر ہواؤں میں اڑتا تھا، جب یہ زمین پہ اترتا تھا۔ آج کام کا نہیں رہا تو کوڑے کا ڈھیر بنا ہے۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، کام کے ہوگے تو بہترین رہو گے، دنیا میں بھی بہترین رہو گے، حشر میں بھی بہترین رہو گے، اور تمہاری 80 صفیں ہوں گی جنت میں، جنت میں بھی 2/3 کی اکثریت میں رہو گے، لیکن اس وقت تک تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، زبان کی جو دعوت ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے، سنت کی سمجھ ہے، نماز کا شعور ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں دین کے اللہ کی یاد میں، وہی کام آپ اپنے گھر والوں میں، معاشرے میں، محلوں میں آپ یہ دعوت کا کام کریں۔ لیکن یہ جو نیکی کا حکم اور برائی کی روک تھام، اس میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کا پہلا درجہ جو فرمایا کہ جو بھی تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اب یہ ہاتھ سے روکنے کے دو مطلب ہیں کہ انسان جہاں کا مسئول ہے، گھر میں گھر والوں کا مسئول ہے، برائی کو ہاتھ سے روکے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہے، اسے مارے، فحش غلط کاموں میں دیکھے اسے سزا دے سکتا ہے، اور جو وقت کا حکمران ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے، بے حیائی کو ہاتھ سے روکے، فحاشی کو ہاتھ سے روکے، وہ طاقت کا استعمال کر کے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، سزائیں دینی پڑیں تو سزائیں دے، وہ تخت الٹنے پڑیں تو تخت الٹ دے، لیکن یہ کام حکمران کا ہے، اس کا فرض ہے، اور یہ عوام کا حق ہے۔ اور اسی سے متعلقہ نماز کا حکم دینا، اقامت صلاۃ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مومن نماز پڑھنے والے ہیں، جہاں پہ بھی بات ہوئی اقامت صلاۃ کی۔ اب اقامت کا جو معنی ہے بڑا وسیع مفہوم ہے، نماز کو قائم کرنا، جماعت سے پڑھنا، صف اول میں پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، اول وقت میں ادا کرنا، آپ کی مسئولیت میں جو لوگ ہیں انہیں بھی نماز پڑھانا، بچوں کو نماز پڑھانا، بیوی کو نماز کے لیے جگانا، اٹھانا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں۔ لیکن بحیثیت حکمران اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جو لوگ ہیں جن کو ہم زمین میں حکومتیں عطا کر دیں، وہ پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو مؤثر بناتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ اس کام کو ریاست مدینہ کے پہلے حکمران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگوں مجھے اس بات کا بڑا ڈر اور خطرہ رہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو عشاء کی نماز کو ضائع کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، نماز ہو جائے، نماز کوئی اور پڑھائے، میں عشاء کی نماز کے وقت محلوں میں جاؤں، ایسے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو گھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہ نہیں آتے، مگر مجھے عورتوں کا اور ان لوگوں کا خدشہ ہے کہ جن پہ مسجد میں آنا فرض نہیں، بس اس ڈر کی وجہ سے میں اس کام سے رکا ہوں، وگرنہ ایسے گھروں کو میں آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ ایک حکمران کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ریاست مدینہ کے والی کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کی حدیث، آپ اپنے عمال سے پہلی بات یہ کرتے، آپ کبھی کسی کو ذمہ داری دیکھتے اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ نماز میں کیسا ہے، اور کہتے تھے نماز کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ جس بندے کے نمبر پورے نماز میں ہیں، جو رب کا حق ادا کرتا ہے اس میں غافل نہیں ہوتا، وہ عوام کی خدمت کرنے میں بھی کبھی غافل نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ عوام کے حقوق ادا کرنے میں بھی رب سے ڈرتا ہوگا، یعنی نماز کی تاکید کرتے اور یہ دیکھتے جس کی نماز اچھی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی تربیت یافتہ حکمران حضرت عمر اسے ذمہ داری عطا کر دیا کرتے تھے۔ نماز یہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاسبہ بھی کیا اپنے عمال کا۔ محاسبہ کرنے والے عمر
جس کا کیا جا رہا ہے وہ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ۔ لوگ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے محبت میں، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک صحابی جن کو نبی نے کہا فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن وہ سعد جب کوفہ سے ان کی شکایت آئی، شکایت جھوٹی تھی لیکن آ گئی دربار میں کہ یہ نماز اچھی نہیں پڑھتے، حضرت عمر نے فوراً خط لکھا اور واپس بلا لیا کہ آپ کی نماز اچھی نہیں، آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن بعد میں جب تحقیق کی تو وہ بندہ الزام لگانے والا جھوٹا تھا۔ پھر حضرت عمر جب دنیا سے جانے لگے، 6 بندوں کی جو کمیٹی نامزد کی، کہا جو ان میں سے جن کو بھی خلیفہ بنا دو وہ امت کا صحیح حق ادا کرے گا، ان میں حضرت سعد کا بھی نام ڈالا، یعنی نماز کے معاملہ میں اتنے حساس تھے۔ تو نماز قائم کرنا، کروانا، یہ آج کل امت مسلمہ کے معاشروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اگر آج ہم سے کوئی سوال کرے کہ پاکستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ کون سا ہے، دیوبندی کہیں گے ہم، بریلوی کہیں گے ہم، اہل الحدیث کہیں گے ہم، لیکن یاد رکھیے گا سب سے بڑا فرقہ وہ دیوبندی بریلویوں کا نہیں ہے، وہ بے نمازیوں کا ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کبھی رمضان المبارک کی پہلی سحری فجر کی نماز کے وقت کسی بھی محلے کی مسجد میں جانا، تمہیں مسجدیں بول کے کہیں گی اگر یہ محلے والے نمازی بن جائیں تو مسجدیں کشادہ کرنی پڑے یا تمہیں نئی بنانی پڑے۔ یہ آج مسئلہ ہے ہماری امت کا، معاشرے کا، اور یہ ذمہ داری کس کو ادا کرنا ہے؟ حکمران کو ادا کرنا ہے۔ عوام کا یہ حق ہے اور حکمران کا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرے صفحے پر اب ہم نے ان حقوق کا جائزہ لینا ہے کہ جو عوام کے فرائض ہیں اور حکمران کے حق ہیں، یعنی کچھ باتیں، کچھ کام عوام کو بھی انہیں صحیح طور پہ ادا کرنا ہے۔ اگر عوام یہ صحیح ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے تعلقات کو بہتر کرے گا، کیونکہ یہ دونوں تعلقات بڑے اہم اور بڑے حساس ہیں۔ اس حوالے سے تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اس حوالے سے بڑی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے ہاں کسی بھی مسلم حکمران کا نام ذہن میں آتا ہے ہماری طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، ہمارے چہروں کے تیور بگڑ جاتے ہیں، منہ سے سوائے گالیوں کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رب کا فیصلہ ہے جیسے عوام ہوں گے ویسے ان پر حکمران مسلط ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ ہمارا پہلا کیا حق ہے کہ ہم اپنے حکمران کے لیے دعائے خیر کریں، وہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کریں۔ ویصلون علیکم وتصلون علیہم، وہ تمہارے لیے راتوں کو دعائیں کریں اور تم راتوں کو اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دعا دے دے تو آپ یہ دعا کس کے لیے کریں گے؟ ایسی دعا مستجاب جو رب قبول کرے گا، یقین دلا دے رب۔ آپ نے کہا میں یہ دعا وقت کے حکمران کے لیے کروں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ اپنے لیے کریں، مقصد یہ تھا کوٹھی مانگے، بنگلہ مانگے، دولت مانگے، زمین مانگے، حکمران کے لیے کیوں کریں گے؟ جواب دیا اگر یہ دعا قبول ہونے والی ہے حکمران کے لیے اس لیے کروں گا، اگر حکمران کی اصلاح ہو گئی سارے عوام سدھر جائیں گے، ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اگر میں دعا اپنے اکیلے کے لیے کروں گا ساری عوام ان دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی دعائیں وقت کے حکمرانوں کے لیے، وہ ظالم صحیح، جابر صحیح، بد عقیدہ صحیح، ان کے اعمال نہیں درست لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، اس سند کی خاطر، اس دلیل کی خاطر ان مسلمان حکمرانوں کے لیے دعائے خیر، یہ عوام کے لیے آپ بھی ان میں شامل ہوں گے اور یہ خیر کا سبب بنیں گے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ حکمرانوں پہ لعن طعن بہت کی جاتی ہے، حالانکہ اگر کوئی حکمران خلاف شریعت کام کرتا ہے، جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں اسے نصیحت کریں ہم، لیکن لعن طعن کرنا، گالی گلوچ کرنا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت زیاد
العدوی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ شام کے اندر موجود تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عامر، عبداللہ بن عامر گورنر، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے باریک لباس پہنا تھا، تو ابو بلال یہ ایک صاحب اندر آئے، انہوں نے عوام کے اندر ہی کہا دیکھو اپنے حکمران کی طرف اس نے فاسقوں والا لباس پہنا ہے، کیسا نافرمانوں والا لباس۔ کہا جب اس نے یہ بات کہی صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسے ٹوک دیا، کہا اس کو منع کر دو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے من اہان سلطان اللہ فی الارض اہان اللہ، جو بھی اللہ کے بادشاہ حکمران کی یعنی مسلمان حکمران کی توہین کرے گا، یوں اسے سر عام رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس رسوا کرنے والے کو بھی رسوا کرے گا۔ کریں کیا؟ کہا جاؤ اسے پرسنل میں نصیحت کرو، اسے عوام میں ذلیل نہ کرو، کہیں وہ اپنی اس کو نفس عزت نفس کا مسئلہ نہ بنا لے، وہ سدھرنے کی بجائے مزید نہ بگڑ جائے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لان تان نہ کریں، آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھا دیں۔ اور اس کے بعد ہے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں یا جن کی تم نگرانی میں ہو سب کی اطاعت کرو۔ کس لیے؟ کن کاموں میں اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، کہا کہ اطاعت ان کاموں میں ہوگی جو اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب کوئی بندہ بھی والدین سے لے کر حکمران تک جو بھی آپ کا نگران ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے پھر اطاعت نہیں، وگرنہ ہر وہ کام کہ جس میں وہ اللہ کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے تو آپ کو اطاعت کرنا ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حکمران کو نصیحت کرنا۔ آپ ایپ دیکھتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے، اس کا منہج درست نہیں ہے، اس کی سمت درست نہیں ہے، تو آپ اپنے حکمران کو نصیحت کریں، آپ کے بڑے لوگ نصیحت کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ موبائل ہے نا، یہ گلوبل ولیج کے نام پر سوشل میڈیا، اس نے آپ کو بھی اور مجھے بھی آج کے وقت میں حکمران بھی بنا دیا، آرمی چیف بھی بنا دیا، جج بھی بنا دیا، لیڈر بھی بنا دیا، کسی جماعت کا، قوم کا قائد رہنما بھی بنا دیا۔ یعنی ہم سب اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں تبصرے کرنا، تجزیے کرنا اور فیصلہ دینا، جبکہ یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندے کا ایک لیول ہے، ہم اپنے لیول پر رہیں، جو ہمیں شریعت نے رہنمائی کی ہے ہم اس کے مطابق اپنے حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اگر کوئی برا کام دیکھیں تو ہم ان کے لیے نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے نصح کہتے ہیں سلائی کرنا، کوئی کپڑا پھٹ جائے، جوتا پھٹ جائے، اسے مزید پھاڑنا نہ، بلکہ ان ٹکڑوں کو سلائی کرنا۔ یہ کپڑے جو آپ نے اپنے بدن پہ پہنے ہیں یہ ٹکڑوں میں تھے، یہ کسی قابل نہیں تھے، لیکن جب اس کو سلائی کر دیا گیا آپ پہننے کے قابل ہو گئے اور یہ آپ کی زینت بن گئی۔ تو نصیحت کہتے ہیں جوڑنا، سلائی کرنا، ملانا۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ کسی میں کوئی عیب دیکھیں، آپ اس کو توڑنے کی بجائے، دین سے دور کرنے کی بجائے آپ اس کو قریب کریں، آپ اس کی اصلاح کریں۔ فرمایا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اصلاح کا نام ہے، اور اس کی بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے ظلم و ستم پر صبر کرنا اور خیر کے معاملوں میں ان سے معاونت کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، کیونکہ یہ بات بھی اٹل ہے کہ نہ ہی ہر ایک کا مزاج ایک جیسا ہے، نہ ہی کوئی شریعت کے مطابق عمل ایک جیسا رکھتا ہے، ایمان میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ بعض حکمران ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو بہت زیادہ اس بات کا خیال کرنے والے ہوں گے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن اگر کوئی ظالم جابر حکمران مسلط ہو جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم حکمرانوں میں کوئی ایسا کام دیکھیں، اپنے امیر میں کوئی ایسا کام دیکھیں، ذمہ دار یا نگران میں کوئی ایسا کام دیکھیں کہ جو ہمارے لیے ناپسند ہے، ہم اس پر صبر کریں
اور اس پر بغاوت سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران بھی مسلط ہوں گے جو ظلم و ستم کریں گے، تم اپنا حق ادا کرو گے، وہ تمہارے حق ادا نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کتنا صبر کرنا ہے؟ کہا اتنا صبر کرنا ہے یہاں تک تمہاری اور میری حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہو جائے۔ اب یہ وہ لوگ کہ جن کا مطمع نظر اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر خواہی کا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کیا، ہم نے جہاد کیا، ہم نے دعوت کا کام کیا، ہم نے خدمت کا کام کیا، میں نے اپنے ملک کے لیے یہ کیا، میری وفا دیکھیں، بلکہ آندھیوں طوفان میں وہ صبر کر لیں، وہ صبر کرنے کی دعوت دیں۔ وہ اگر ظلم و ستم بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکمران کر رہا ہے، وہ اس پر بھی صبر کریں، اللہ ان کے صبر کی وجہ سے اتنی خیر و برکت ڈالتا ہے کہ ان کے یہ ایام صبر والے دعوت بن جاتے ہیں، کل قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر لازماً رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، وہ بھی آخری وقت میں جیل میں قید کر دیے گئے، اور ان کے بارے میں جو صحیح روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ احمد ابن حنبل کو دیکھ لیں، امام احمد ابن حنبل ایک مسئلہ پہ وقت کے حکمران سے اختلاف ہوا، آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، ایسے کوڑے کہ جو برداشت سے باہر تھے، لیکن آپ نے کئی مرتبہ اپنے حکمران عباسی بدلتے گئے اور کئی حکمرانوں کی جیلوں میں آپ نے وقت گزارا، لیکن آپ نے امت کو بغاوت پہ نہیں ابھارا۔ آپ دیکھ لیجئے امام ابن تیمیہ کو، امام مالک کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ کو بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے کہ وقت کے حکمران ہیں، مسلمان ہیں، وہ ناجائز پابندیاں لگاتے ہیں، وہ بڑے بڑے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جو عوام اسے ناپسند کرتے ہیں، عوام کہتے ہیں ہم اور آپ اس کے لائق ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کے صبر کو دعوت بنا دیا، آج بھی ان کے منہج کو زندہ رکھا، ٹکرائے نہیں، ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ چھوڑ گئے۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، بڑے عظیمت کے راستوں پہ چلنے والوں کا کام ہے، لیکن چند لوگ جو اس کو برداشت کر جائیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کردار کو دعوت بنا کے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے بھی ان کا اجر ثابت رکھا ہے۔ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی رعایا سے کہتے تھے، آپ کے خطبے میں اکثر یہ بات شامل تھی، فرماتے تھے اے میری رعایا، اے لوگو یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں تم نے مجھے، آپ نے ہاتھ بٹانا ہے، حوصلہ دینا ہے، اور اگر مجھ میں کوئی ایسا کام دیکھو کہ جو شر والا ہے تو آپ نے مجھے نصیحت کرنی ہے۔ اے عمر نصیحت کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ نصیحت درے پردہ ہو، نصیحت عزت کے دائرے میں ہو، نصیحت جب انسان مخلص ہوتا ہے، نصیحت کرنے کے لیے کسی کو بھی اللہ اس کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اگر تو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو نصیحت کر، تو دروغہ نہیں ہے، ڈنڈے سے سمجھا نہیں سکتا، آپ کا کام دعوت دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، حکمران ہو یا عوام، باقی برکت ڈالنا، دلوں میں بات ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہمارا موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دو باتیں، خیر خواہی، نیکی بھلائی، اطاعت، یہ شریعت عوام کی تربیت کرنا چاہتی ہے، حکمران سے بھی اس کی بھی شریعت نے تربیت کی کہ وہ بھی اپنے حق ادا کرے، شریعت کے مطابق فیصلوں، عدل و انصاف سے لے کر نماز کے قیام تک اور جہاد تک اور زکوٰۃ اور حج تک، ہر معاملے میں وہ امت کی رہنمائی اور خیر خواہی کریں۔ انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہیں آپس میں آج وعدہ کریں کہ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے دعائے خیر کریں گے، لان تان سے بچیں گے، جو شریعت نے ہمارے لیے رہنمائی کی انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے خیر کا باعث بنیں گی۔ آج جو ہمارے لیے دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اگر جابر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں، یقیناً وہ بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں اور بڑے خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا، اللہم اے اللہ لا تسلط علینا
نہ تو مسلط کرنا ہم پر بِذُنُوبِنَا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی سمجھ آئی کہ برا حکمران کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی سارے کہتے ہیں قیادت، کیونکہ آج ہمارے ملک میں بھی قیادت کا فقدان ہے. ہم سارے پوری عوام چاہتے ہیں کہ قیادت اچھی ہو، صادق و امین ہو، اور خود سارے 2 نمبری کرتے ہیں. پیٹرول پمپ سے لے کر سبزی فروش تک بڑا کبیرہ گناہ ماپ تول اور ناپ کے اندر کمی کرنا کہ جس کے بارے میں رب کے عذاب اترے. یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کریں اور امید یہ رکھیں کہ اللہ حکمران ہم پر ایسے مسلط نہ کرے، تو یہ سمجھ آئی کہ گناہوں کی وجہ سے ایسا اللہ کا آزمائش والا مرحلہ آتا ہے. اللہم اے اللہ لا تسلط علینا نہ تو ہم پہ مسلط کرنا بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے من اسے لا یخافک جو نہ تجھ سے ڈرتا ہو ولا یرحمنا اور نہ ہم پہ رحم کرتا ہو. یا اللہ ایسا بندہ نہ دینا نہ جسے تیرا ڈر ہو نہ ہمارا لحاظ، ایسا بندہ دینا جو تجھ سے ڈرے اور ہمارے ساتھ لحاظ کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے نصیحت فرمائی، جامع ترمذی کی حدیث، کہا کہ اپنے دروازے کے اوپر کوئی دربان نہ بٹھاؤ، اگر بٹھاؤ تو وہ بٹھاؤ کہ جو لوگوں کو دھکے نہ دے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جو حکمران بھی نرمی کرتا ہے، لوگوں کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے نرمی کرتا ہے، اور جو سختی کرتا ہے اللہ اس سے سختی کرتا ہے. راوی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دربان بدل لیا اور اس بندے کو بٹھایا کہ جو لوگوں کو دھتکارنے والا نہ ہو بلکہ میرے پاس لا کر ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہو. یہ ہے عوام سے نرمی اور عوام کا لحاظ. یا اللہ وہ حکمران دے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو اور ہمارے ساتھ لحاظ کرنے والا ہو. اس دعا کو ہم دہرا لیتے ہیں. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا. آج ہماری حقوق سیریز کا اختتام ہوا. الحمدللہ ہمارے لیے، میرے لیے ذاتی طور پر اور آپ کے لیے عمومی طور پر بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے مربی اور شیخ فضیلت الشیخ مفسر قرآن سیف اللہ خالد صاحب قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، انگلی پکڑ کے ہمیں چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرے ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک میرا یونیورسٹی میں تھیسس مکمل ہوا اور اس کا عنوان بھی یہی ہے، حکمران سے تعلقات کے ضوابط. تو اس میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی کتابوں سے فائدہ ہوا ہے وہ شیخ صاحب کی کتابوں سے ہوا ہے. ان کی جو خلفائے راشدہ پر لکھی گئی سیریز بالکل صحیح احادیث کا مجموعہ، تو میں نے ان کا ایک مرتبہ شکریہ بھی ادا کیا، آج بھی ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جس طرح یہ ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ ہم سے مخاطب ہوں گے فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب جو قادسیہ ایجوکیشن کمپلیکس کے مدیر ہیں. وہ انشاءاللہ ہمیں نصیحت فرمائیں گے.